بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آپ کو ایک ایوان طلع نظر آ رہا ہے، گولڈن گیٹ جو ہے سامنے، یہ جہاں کہیں بھی آپ کو حرم کے چاروں طرف ہے یہ نظر آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے سیدھ میں زری ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے سیدھ میں زری ہے۔ جب آپ اس گیٹ سے اندر داخل ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھا زری کی طرف جا رہے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا حرم، آپ اور ہم دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ایک واک کرتے ہوئے یہاں اندر آئیں، اور ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اور ہم کہیں راستے کو گم نہ کر دیں۔ یہاں سے آپ کو باب جواد سے ہم آئے ہیں، باب جواد ہی سے ہمیں جانا ہے واپس امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں۔ وہ امام کے جو شہنشاہ خراسان بھی ہیں، ساتھ میں غریب الغربا بھی ہیں۔ غریب الغربا اس لیے کہا جاتا ہے امام کو کہ امام غریب الوطن تھے۔ غریب یہاں اردو کے معنی میں نہیں ہے، یہاں عربی کے معنی میں، یعنی جو اسٹرینجر ہو، پردیسی ہو کسی جگہ پر۔ امام علیہ السلام کو بلایا گیا تھا یہاں پر خاص 2 سے 2.5 سال امام رہے یہاں پر ایران میں۔ امام کی جو زندگی ہے، امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی 148 ہجری میں، اور امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 203 ہجری میں۔ تو امام کی جو لائف ہے وہ 55 ایئرس کی ہے۔ 55 ایئرس میں سے 2.5 سال یہاں گزرے امام کے۔ لیکن آج جب آپ ایران کا تصور کریں تو امام رضا علیہ السلام کا نام ہے، اور امام رضا علیہ السلام کا تصور کریں تو ایران کا نام ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی جو ہجرت تھی، آپ سمجھ لیں کہ ویسی ہجرت ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی ہجرت نے اس وقت اسلام کو بچا لیا، تو امام رضا علیہ السلام کی ہجرت نے پورے اسلام کو بچا لیا تھا اس وقت جب مدینہ سے امام یہاں پر آئے۔ امام کے آنے کی وجہ یہاں پر خود مامون نے بلایا تھا امام کو۔ پہلے تو وہ چاہتا تھا کہ خلیفہ بنا لے امام کو، میں نے آپ کو کاظمین کے حرم میں بتایا تھا، اور تاکہ امام کو جب خلیفہ بنا لیا جائے اور اس کے بعد امام جو کچھ کام ہوتا رہے وہ امام کے نام پر ہوتا رہے۔ امام نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ اگر یہ خلافت اللہ نے تجھے دی ہے تو تو مجھے دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے نہیں دی تو بھی نہیں دے سکتا، پھر کیا اوقات و حیثیت ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں، ولی عہد تو بننا پڑے گا، اور ولی عہد کے لیے امام کو بلایا، اور پھر ایک اور بہانے سے بھی بلایا تھا امام کو۔ امام تو جانتے تھے اس زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا، یہ خراسان ہی ہے نا، علمی مرکز تھا، ساری دنیا سے بڑے بڑے علماء، یہودی، عیسائی، غیر مذہب، ایتھسٹ، یہ سب یہاں پر تھے۔ تو حتیٰ یہ کہ ہندو علماء کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بلایا تھا ہندوستان سے یہاں پر مامون نے۔ تو وہ ایسے سوالات کرتے تھے کہ یہاں پر کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ خود مامون کی اپنی خلافت کے بارے میں اس کو خطرہ ہونے لگا، کیونکہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہونے لگا تھا کہ اسلام ٹھیک مذہب ہے بھی نہیں، اب اسلامی کو نہیں مانے گا تو خلیفۃ المسلمین کیسے رہے گا۔ تو امام رضا علیہ السلام کو اس نے بلایا تھا ایک خاص واقعے پر، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام سے ایک زمانہ تھا کہ جب عیسائی نے آ کر یہ کہا تھا، اللہ اکبر، اس نے آ کے مسلمانوں سے یہاں پوچھا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ تو سارے مسلمانوں نے کہا کہ جی بالکل مانتے ہیں۔ کہا لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہا پھر اسے مانے کہ جس کو دونوں مانتے ہیں، عیسیٰ کو تو دونوں ہی مانتے ہیں، تو اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ جو اتحاد یا اتفاق کی بات ہوتی ہے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے۔ کہا اسے کیوں مانے کہ جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو، ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جس کو دونوں مانتے ہیں۔ دوسرا اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا کہ عیسیٰ زندہ ہے۔ تو کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے رسول کے بارے میں؟ کہا وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو کہا پھر اسے مانے جو زندہ ہے یا اسے مانے کہ جو دنیا سے جا چکا ہے؟ تو اب یہ اس طرح کا سوال ہے کہ ہے سامنے کا سوال لیکن اس کا جواب بڑا مشکل ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں بن پایا۔ 40 لوگ کم سے کم جمع ہوئے، بڑے بڑے یہاں کے علماء، لیکن کیا اس کو کنونس کریں؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد وہ مامون اتنا پریشان ہو گیا کہ اب اس کا جواب کیا دیا جائے۔ تو اس کو ایک وزیر نے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ابھی محمد کے ایک وارث زندہ ہے مدینہ میں، ان کو بلاؤ، وہ جواب دیں گے۔ اور امام علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا گیا۔ پورا راستہ امام نے طے کیا، امام کے سفر کی ایک اپنے فضائل ہیں۔ یہ امام علیہ السلام پہنچے، نشا پور سے گزرے تھے جہاں آپ زیارت کے لیے جائیں گے، وہاں پر امام کے قدموں کے نشان آئے۔ وہاں پر کچھ مجوسی تھے کہ جو ایک پتھر کی عبادت کرتے تھے اور پرستش کرتے تھے کہ جہاں پر وہ پتھر، اس میں آگ سینکڑوں سالوں سے جل رہی تھی، وہ مجوسی آتش پرست ہوتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا قدم رکھا،
اور اس پتھر نے امام کے قدموں کے نشان کو قبول کیا، اور آج تک امام کے قدموں کے نشان وہاں پر ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ جس کے قدموں کے نشان جس جگہ پر آ جائیں اس کی تو پرستش نہیں کی جا سکتی۔ پھر امام نے وہاں پر ایک معجزہ دکھلایا، چشمہ جاری فرمایا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک حدیث سلسلۃ الذہب بیان کی جو امام کی زری پہ لکھی بھی، کہ ہزاروں لوگ تھے وہاں امام کی بات کو سننے کے لیے، تو امام رضا علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو امام رضا نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ان کے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے ان کے بابا امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جبریل سے سنا کہ جبریل نے اللہ سے سنا کہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک فورٹ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن امن عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب سے بچے گا، لیکن وہ شرطیں وہ شروطیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں، کچھ یہ امام نے کہا۔ اس کے بعد امام نے کہا لیکن لا الہ الا اللہ بھی بچائے گا کچھ شرطوں کے ساتھ، ایسے نہیں بچائے گا لا الہ الا اللہ۔ پھر امام نے کہا وہ انا من شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں کہ مجھ پر ایمان رکھو گے تو لا الہ الا اللہ بچائے گا۔ یہ بتاتے ہوئے امام علیہ السلام یہاں تشریف لائے، یہاں پر پہنچے، یہاں پر امام کا استقبال ہوا۔ بہرحال چونکہ ولی عہد بنا کے بلایا تھا، اس کے بعد امام کے لیے ایک مسند لگائی گئی، اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بلایا گیا، وہ عیسائی آیا، ایک جملے میں امام نے جواب دیے تھے، ایک جملے میں امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور جو علماء نے بیان کیا اس میں یہ ہے کہ امام بیٹھے اور اس عیسائی نے کہا کہ اب میں کس سے پوچھوں بتاؤ، تو ان سے پوچھوں جو پہلے علماء وہاں پر تھے، امام نے کہا نہیں ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ، اور امام نے اس وقت فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو امام کے جد مولا علی نے ممبر کوفہ سے کہا تھا نا، وہ امام نے یہاں خراسان میں دہرایا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر وہ کہیں گے کہ میں مانتا ہوں تو سامنے جواب دے گا کہ میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اسے مان لیتے جس سے دونوں مانتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو؟ امام نے جواب دیا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو پھر میں اسے نہیں مانتا، میں صرف اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے خوشخبری دی تھی کہ محمد آنے والے ہیں۔ اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے پاس جو انجیل کا نسخہ موجود ہے، کیا اس سے میں آیت پڑھ کے بتاؤں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے؟ تو ایک جواب تھا امام کا بس۔ یہاں خراسان امام نے آ کر ایسا اس ایک بات سے اتنا بڑا انقلاب آیا، امام کا جو اثر تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک جملے میں امام اسلام اس بات کو پورا کمپلیٹ کرے۔ اس کے بعد امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام عبادت نہیں کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، عیسیٰ نے علیہ السلام نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تفصیل سنائی اپنے ضام میں عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہوئے۔ امام نے اسے کہا کہ میں بھی اس کو تصدیق کرتا ہوں، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اگر یہ بتا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تو اگر تو انہیں خدا کہتا ہے تو وہ کس کی نماز پڑھتے تھے اور کس کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ کیا خدا بھی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے؟ تو پھر اسے کیوں نہ خدا مانے کہ جس کی عیسیٰ عبادت کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اس کے بعد کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا حجۃ اللہ وخلیفۃ اللہ۔ مامون کے سامنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس رسول کے خلیفہ برحق ہیں، تم لوگ نہیں ہو، یہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ یہ امام علیہ السلام کا خراسان میں آنے کے بعد وہ پہلا امام کی گیدرنگ تھی، اس کے بعد کئی گیدرنگز ہیں۔ اب انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو آپ کے سامنے سناؤں گا کہ امام کا یہودیوں کے ساتھ مناظرہ، پھر امام کا اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ۔ ایک ہندو آیا تھا امام السلام سے ملنے کے لیے انڈیا سے، اس کی خالی بات سنیں، ہم یہاں تواضع دیکھیں، وہ بھی ہندوستان کا اپنے سب سے بڑا، ہندوؤں کا سب سے بڑا ایک سمجھیں عالم اور دانشور تھا، اس کو بھی مامون نے بلایا تھا۔ اچھا مامون نے اتنے سارے بڑے لوگوں کو بلایا تھا نا، تو آپ سوچیں کہ دنیا کے ہر فیلڈ کا سب سے بڑا عالم موجود ہے۔ امام علیہ السلام جب اپنے حجرے سے باہر نکلنے لگے تو امام کا ایک غلام ساتھ میں تھا، اس کے چہرے پر تھوڑا سا اضطراب تھا۔ امام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ کیا سمجھتے ہو اس وقت کیا ہونے والا ہے وہاں دربار میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ بس میں چاہتا ہوں خدا خیر کرے، اس لیے کہ ہر مذہب کا اور ہر علم کا بڑے سے بڑا عالم وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں خطرہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو
پتہ نہیں امام جواب دے پائیں نہ دے پائیں، اس لیے کہ آپ کسی 50-60 لوگوں کو جو ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو سامنے بٹھا دیں اور ایک انسان ہو، بہرحال اس کے دل میں خیال آیا۔ امام علیہ السلام مسکرائے اور گویا امام علیہ السلام نے کوئی زبان حال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ یہاں پر مامون یہ چاہتا تھا کہ یہ سارے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تو ان میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہ دے سکیں، تو وہ جو علم کا بھرم ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا نا۔ امام جواب دیتے رہے۔ وہ جو ہندوستان سے آیا تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جب ان کی عظمت دیکھی تو اتنی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی ان کی کہ جب میری باری آئی نا سوال کرنے کی تو میں جرات ہی نہیں کر سکا کہ میں کچھ پوچھوں۔ تو میری باری آئی تو میں نے صرف اتنا کہا کہ بس میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہاں سے آپ کو دیکھنے کے لیے، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا نہیں، اس لیے کہ میں اپنی حیثیت نہیں سمجھتا کچھ کہ میں آپ کا امتحان لوں یہاں پر۔ امام نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ چونکہ تو نے ہمارے لیے احترام رکھا ہے اس مجلس میں، اب اللہ نے تجھے مقام عطا کیا کہ جب تک تو خود نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ وہ 400 سال تک زندہ رہا بعد میں، پھر اس کے بعد خود اس نے چاہا کہ مجھے موت آئے تو موت آئی۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اس کے 400 سال بعد تک زندہ رہا۔ تو امام نے یہاں پر آ کر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ یہاں لوگوں کو، پھر ایران کے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا، وہ تو عرب خالی جانتے تھے۔ اور یوزولی آپ دیکھیں گے احمد بن سلیمان ایک شخص ہے، اس نے بیان کیا کہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس، ایک محفل میں امام نے 100 کے قریب حدیثیں وہ بیان کی کہ جس میں یہی سند تھی کہ میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ان کے بابا محمد باقر علیہ السلام سے، یہاں تک کہ رسول اللہ۔ یہ امام کیوں کرتے تھے؟ امام یہاں آ کر یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ خالی مجھے نہیں پہچانو، مجھے میرے پورے سلسلے کو پہچانو کہ میں آیا کہاں سے۔ تو کیونکہ یہاں عجم لوگ نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت کا پورا سلسلہ کیا ہے، یہ جو سب کچھ ہے امام رضا علیہ السلام کی برکت ہے، جو سارا تعارف اہل بیت کا یہاں پر، جو سارے معجزات تھے امام کے، جو علمی کرامات تھی امام کی۔ اس کے بعد مامون نے ایک دن چاہا کہ اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمائز کرے وہ، تو اس نے کہا کہ عید کا دن آیا کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں، ہماری خلافت میں آپ عید کی نماز پڑھیں۔ امام نے پہلے منع کیا کہ میں نہیں پڑھانا چاہتا، وہ چاہتا تھا کہ اگر مشہور ہو جائے ساری مملکت اسلامیہ میں کہ مامون رشید کی خلافت میں جو عید کی نماز پڑھائی ہے وہ مولا رضا نے پڑھائی ہے، تو پھر امام رضا کی طرف سے ایک طرح سے انڈورسمنٹ ہو گیا نا ان کی خلافت میں۔ بار بار امام منع کرتے رہے، جب اس نے کہا نہیں آپ کو پڑھانی پڑے گی، یہاں تک کہ اس نے دبے الفاظ میں بٹوین دا لائنز ایک دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی آپ پر حملہ ہو جائے۔ امام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہم پڑھائیں گے عید کی نماز اور ہم نکلیں گے۔ اور عید کے دن صبح کا وقت تھا، پھر امام السلام نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے صبح، اور امام کے سر پر رسول اللہ کا ماما اور دوش پر مولا علی السلام کی ابا، اور امام جب چلنے لگے اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے، ہزاروں کا مجمع امام کو دیکھنے کے لیے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے جیسے رسول اللہ کو کتابوں میں پڑھا تھا یا جو نسل بعد نسل سنا تھا، بالکل یہ وہی انداز ہے، ان کے سر پہ رسول اللہ کا ماما ہے، یعنی اور امام علیہ السلام کے پاس ایک عصا بھی ہوتا تھا رسول اللہ کا۔ تو امام وہ لے کے چلے جب، تو اتنی، اب امام ایک قدم بڑھاتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، اور سارا مجمع ہزاروں کا مل کر اللہ اکبر امام کے ساتھ کہتا تھا، تکبیر عید کی نماز پر پہنچنے سے پہلے کی بات ہے۔ اور مامون کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ اتنا بڑا مجمع امام کے ساتھ چل رہا ہے، سب تکبیر کہتے ہوئے، اور امام جب کلمہ دہراتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو سب مل کر امام کے ساتھ دہراتے تھے کہ اگر تو نے ان کو عید کی نماز پڑھانے دی اور انہوں نے خطبہ دے دیا تو تجھے خلیفہ ماننے والا تو کوئی رہے گا ہی نہیں، ان کو واپس بلا لے۔ اور مامون نے پیغام بھجوایا کہ نہیں آپ زحمت نہ کریں، انہی علماء میں سے کوئی پڑھا دے گا، اور امام نے نہیں پڑھائی پھر عید کی نماز۔ یعنی اگر وہ بلاتا تب بھی اس کے لیے شکست ہے، اور اگر امام عید کی نماز وہاں پڑھا دیتے اور پھر جو خطبہ دیتے تب بھی اس کے لیے شکست ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جب بار بار پیش آئے تو اس کو لگا کہ یہ تو میرا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ امام علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں جو تو مجھے ولی عہد بنا رہا ہے نا، ایک شرط پہ بنوں گا، نہ کوئی مشورہ دوں گا تجھے اپنی طرف سے جب تک کہ تو خود نہ پوچھے، نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا، نہ کسی کو ڈسمس کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام نے اپنے آپ کو ان سارے اسٹیٹ افیئر سے الگ کر لیا۔ تو ایک شخص کو
بلایا گیا امام کے پاس دربار میں، چوری کی ہوئی تھی اس نے. مامون رشید نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس شخص نے کہا کہ چور کے ہاتھ وہ کٹوائے کہ جس نے خود نے کبھی چوری نہ کی ہو. تو مامون نے کہا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو مجھے کیا حد جاری کرے گا چوری کی؟ تیرا باپ جو ہارون رشید تھا اس نے بیت المال مسلمانوں کے مال سے ایک کنیز خریدی جس پر مسلمانوں کا حق تھا اس مال پر، اور اس کے بعد جب اس نے تجھ سے تعلق قائم کیا تو پیدا ہوا. تو ہے ہی اس کی اولاد میں سے کہ جو بیت المال سے خریدی گئی. تو پھر اب بتا حد کس پہ جاری ہونی چاہیے پہلے؟ تو اس نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ امام نے کہا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ نہ میں کو مشورہ دوں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو برڈ کروں گا، جو ہے وہ تیرے سامنے ہے. تو کئی دفعہ بھرے دربار میں اس کی بڑی سبکی بھی ہوئی. پھر مامون نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کو بڑا ہی ناز ہے، بڑا فخر ہے آپ کو کہ آپ آئے مباہلہ میں شامل ہیں. تو اگر ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو آپ رسول اللہ کے بیٹے، آپ کو بڑا ناز ہوتا ہے. تو اگر یہ ابنا انا کا لفظ نہ ہوتا تو پھر آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا نہیں، ہمیں اصل ناز ابنا انا پہ نہیں، ہم اصل ناز انفسنا پر ہے، کیونکہ ہم خالی ابنا انا میں نہیں، ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں، نفس رسول بھی ہمیں. بہرحال یہ تو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آپ بات کرتے جائیے تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ. اور حرم مطہر میں تشریف فرمائے. حرم نظر آ رہا ہے یہاں سے بیٹا؟ اور جب بس اندر جائیے گا جو امام کی خدمت میں عرض عقیدہ عرض ارادت پیش کیجیے گا. یہاں ایک واقعہ، بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دو بھائی آئے امام رضا کی زیارت پر، دور سے آ رہے تھے. ان میں سے ایک بھائی نیک متقی تھا اور ایک دوسرا تھوڑا سا گناہگار تھا. تو وہ جو شخص تھا کہ جس نے اتنا شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی نا، اس کا انتقال ہو گیا. تو اس بھائی نے، دوسرے بھائی نے اس کو غسل و کفن دیا اور امام رضا کے یہاں پر حرم میں لے کر آیا. اس وقت یہاں پر زری کے پاس جا کے طواف ہوتا تھا میت کا، اور امام رضا کے کہیں جوار میں کہیں دفن کر دیا. اس نے کہا کہ مولا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. امام کے پاس آ کے کہا کہ مجھے بتلائیے میرا بھائی، اس کے اعمال تو اتنے نیک نہیں تھے لیکن وہ کس حالت میں ہے اس وقت؟ آپ یقین فرمائیے گا، میں نے خود حدیث پڑھ رکھی ہے کہ امام رضا کی ایک زیارت 1 ملین حج کے برابر ہے. ایسا کسی امام کی زیارت کے لیے نہیں ہے. بعض فضائل امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ایسے ہیں کہ جو حتیٰ مجھے کہتے ہوئے آتی ہے، حتیٰ آپ کو کربلا کے لیے بھی ایسی بات نہیں ملے گی جو امام رضا کی زیارت کے لیے. پتہ ہے کیوں؟ ائمہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے اور آپ خود دیکھ کر آ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اب ریلیٹ کر پائیں گے. امام نے فرمایا کہ باقی ائمہ کی زیارت پر جو امام رضا سے پہلے تھے، وہ ہمارے ماننے والے بھی آتے ہیں اور ہمارے نہ ماننے والے بھی آتے ہیں، جو 12 اماموں کو نہیں مانتے. آپ نے دیکھا تھا نجف اور کربلا میں آپ کو بوری حضرات بھی نظر آئے تھے، یہاں تو نظر نہیں آتے. امام نے فرمایا کہ جو باقی ائمہ ہیں ان کی زیارت پر شیعہ اثنا عشری 12 امامی شیعہ بھی جاتا ہے، لیکن جو 12 امامی شیعہ نہ ہو، 6 امامی شیعہ ہو، وہ بھی جاتا ہے امام. یہاں زیارت پر صرف وہ آئے گا کہ جو 12 امام کا ماننے والا ہے، کیونکہ 6 امام کے بعد 7ویں امام اور 7ویں امام تک حتیٰ فرقے بنے، لیکن 8ویں امام کو جس نے مان لیا نا، 8ویں امام کے بعد کوئی فرقہ نہیں ہے ہسٹری میں الگ سے. تو یہاں پر جو امام سمجھتے ہوئے آ رہا ہے نا امام کو، وہ 12 امام کا شیعہ ہے. اس لیے امام نے کہا کہ یہ زیارت ہے، یہ سب سے افضل ہے، حتیٰ یہ لفظ فرمایا، کیونکہ اس زیارت کی خاص بات وہ ہے کہ جو حتیٰ کربلا کی زیارت کی اس طرح سے نہیں ہے. تو 1 لاکھ حج کے برابر، 10 لاکھ حج، 1 ملین کا تھا 10 لاکھ حج. پھر فرمایا کہ جو یہاں زیارت پر آئے تو جو جتنی مرتبہ زیارت پر آئے امام اتنی مرتبہ اس کی قبر میں آتے ہیں، قبر کی پہلی رات. تو 2 بھائی آ رہے تھے نا، اس میں سے جب ایک کا انتقال ہو گیا تو اس نے جب دفنا دیا، کہتے ہیں کہ اتنی عالم مکاشفہ میں رات میں خواب میں کبھی امام رضا علیہ السلام کو دیکھا اس نے، اور امام کو دیکھ کر اس نے پوچھا کہ مولا کس حالت میں؟ نہیں، اپنے بھائی کو دیکھا جو گناہگار تھا، تو دیکھا جنت میں اچھے مقام پر. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری؟ کہا دیکھو جب میرا انتقال ہوا نا، کوئی یہ غلط مطلب نہ لے کے جائے، اس لیے کہ سزا تو بہرحال بھگتنی ہے اگر کوئی توبہ کیے بغیر چلا گیا. کہا میرا انتقال ہوا نا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، میں جل رہا تھا آگ میں. بس یہی جو 2 جملے اور پھر زری پہ جائیں آپ انشاءاللہ.
کہ آگ میں جل رہا تھا، تم نے مجھے غسل کے لیے جب لٹایا پانی ڈالنا چاہا تو پانی تمہیں پانی لگ رہا تھا، مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا، اور جب تم نے کفن پہنایا نا تو کفن جو لباس کا تھا وہ کفن میرے لیے آگ کا کفن تھا، اتنا میں جل رہا تھا آگ میں۔ کہتے پورا راستہ میں جلتا 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 یہاں تک کہ تم مجھے لے کر امام رضا کی زری پہ پہنچے۔ جب امام رضا کی زری پہ پہنچے تو وہ آگ بجھ گئی، لیکن مجھے یہ کہا گیا زری سے کہ یہ آگ کچھ دیر کے لیے بجھی، ابھی عذاب ختم نہیں ہوا تیرا، یہ امام رضا کی زری کے احترام میں عذاب ختم ہوا ہے، جیسے ہی یہاں سے باہر جائے گا تو پھر عذاب شروع ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، میری آنکھیں جو تھیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو زری میں خود بنفس نفی تشریف فرمایا امام رضا۔ ایک بات آپ کو سناؤں، ایک عالم کے دل میں خیال آیا تھا یہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، سب مل کر امام رضا کو پکارتے ہیں، تو امام رضا سب کی باتیں کیسے سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دعائے جوشن کبیر میں اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اے وہ کہ جس کو ایک کی آواز کا سننا دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صفت آئمہ کو عطا کی۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کے خواب میں دیکھا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں لاکھوں لوگ ہیں اور ہر ایک کے سامنے خود بنفس نفیس امام رضا تشریف فرمائے۔ ایسا ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو جیسے امام رضا صرف آپ کی بات سن رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اس مرحوم شخص نے کہ امام رضا یہاں تشریف فرمائے، مجھ سے کہا گیا کہ ابھی جب باہر جائے گا تو تیرا عذاب پھر شروع ہوگا۔ میں نے امام کو پکارا کہ یا غریب الغربا مولا، میں عذاب میں جل رہا ہوں، میرے لیے کوئی شفاعت کر دو۔ امام میں اتنا گناہ گار تھا کہ امام کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو امام نے نہیں اٹھایا، میری طرف نہیں دیکھا امام۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب کئی دفعہ ہو چکا نا اور میں باہر نکلنے لگا تھا، میں کندھوں پر تھا، دوسروں کے کندھوں پر، تو ایک وہاں بزرگ تھے شاید حضرت خضر علیہ السلام جو امام رضا کی زیارت پر آئے تھے، انہوں نے کہا میں ایک طریقہ جانتا ہوں، اگر تو نے اس طریقے سے امام کو پکارا تو امام تو کو رد نہیں کریں گے، اور کہا امام کو اپنی ماں بی بی فاطمہ الزہرا سے بڑی عقیدت ہے، تو ان کو ان نام سے پکار۔ تو کہتے ہیں میں نے امام کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ اے امام رضا، آپ کو آپ کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا کہ اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری جدہ کا نام میرے سامنے لیا ہے۔ یا غریب الغربا مولا، ہم بھی بڑی دور سے آئے ہیں، آنا چاہتے تھے، پھر اس کے بعد نہیں آ سکے، پھر لیکن بالآخر آپ نے بلایا۔ یہاں ایک 12 سال پہلے کی بات ہے، ایک منقبت یہاں بڑی پڑی جاتی تھی، اس کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ ممنون تم امام رضا کہ رام دادی تو حرمت۔ سب سے پہلے تو ہے امام رضا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے حرم میں راہ تو دیا ہمیں، کم سے کم یہاں آئے تو صحیح، ہم پہنچے تو صحیح۔ اب اس کے بعد پھر آپ کا کام ہے، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ علی کی اولاد ہیں۔ یا امام رضا، آپ کو یہاں زہر دیا گیا تھا، مامون نے ایک دفعہ امام کو بلایا تھا، اس کے بعد امام کے سامنے کچھ انگور رکھے، کہا یہ کھائیے گا، یہ خاص آپ کے لیے بلائے۔ امام نے اسے اشارہ دیا کہ جانتے تھے کہ کیا اس میں؟ امام نے کہا جنت کے انگور جو ہم کھائیں گے نا وہ اس سے بہتر ہے۔ اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان انگوروں میں نے کچھ ملایا ہوا ہے؟ امام نے کہا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں اور خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد امام نے بحکم خدا 2 یا 3 انگور تھے وہ تناول فرمائے، دانے۔ اس نے کہا تھوڑا سا اور بھی لیجیے گا۔ امام نے کہا جس مقصد سے تو کھلانا چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہے یہ۔ اس کے بعد امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا ہوا تھا کہ جب میں آؤں باہر اور اگر یہ ابا میرے سر پر ہے تو سمجھ لینا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اور وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کی ابا ان کے سر پر تھی، تو میں نے امام کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد امام اپنے حجرے میں گئے، کچھ دیر تسبیح و تحلیل کی آواز آئی، پھر میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک چھوٹے بچے کی آواز آ رہی ہے۔ یاد ہے کاظمین کے حرم میں بتلایا تھا 8 سال کے امام محمد تقی تھے کہ جب یتیم ہوئے، تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا فرزند ہوں جو مدینہ سے آیا ان کو غسل و کفن دینے کے لیے۔ کہا آپ کیسے آئے؟ یہاں تو دروازہ بند تھا۔ کہا وہ اللہ جو مجھے مدینہ سے یہاں بلا سکتا ہے، کیا وہ بند دروازے سے اندر نہیں بھیج سکتا؟
امام رضا کا غسل و کفن خود امام تقی الجواد نے دیا، اور اس کے بعد امام کو یہاں پر اہتمام سے آ کر امام یہاں دفن ہوئے۔ یہ اہل بیت میں سے بڑا کم ایسا ہوا ہے کبھی کہ کوئی جنازہ اٹھ گیا ہو اہتمام سے، جو کہ بظاہر امام ولی عہد تھے، تو بہرحال ایک اہتمام کے ساتھ دفن ہوئے، اور امام کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا کہ اے فرزند رسول، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، لیکن بہرحال آپ کے بیٹے تشریف لائے۔ ایک بیٹا کربلا میں ایسا تھا کہ جو باپ کے جنازے کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ ہم نے ایسا بہت دیکھا ہے کہ اگر بیرون ملک کسی کو خبر ملے کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں پہنچ جاؤں۔ ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ جو لائق اور شریف بیٹا ہو اور باپ کے جنازے کو چھوڑ کر وہ کہیں جائے بغیر دفنائے ہوئے۔ یہ فقط امام زین العابدین علیہ السلام تھے، یا امام رضا۔ خود آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، کسی بھی شے پر رونا آئے تو حسین پر رونا۔ فإنه يذبح كما ذبح الكبش، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یا امام رضا، آپ خود امام حسین کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ دیبل سے، یہ فقرہ کہتا ہوں، دیبل سے امام رضا نے کہا کہ تم شاعر ہو، کیا تم نے میرے جد حسین کے لیے کچھ کہا ہے مرثیہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولا، میں نے کہا ہے مرثیہ، اور دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا کہ جو ہے امام رضا کی زری کے پاس یہ لکھا ہوا ہے۔ بڑا ہی شور آفاق، امام سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ اس روایت میں کہ امام نے پردہ آویزہ کروایا، کہا کہ مستورات بھی شریک ہو جائیں، یعنی حجاب کے ساتھ مجلس میں شرکت کرنا خود سنت امام رضا ہے۔ اس کے بعد دیبل نے پڑھنا شروع کیا، فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط الفرات، اے فاطمہ آپ کاش فرات پر ہوتی تو آپ دیکھتی کہ آپ کا حسین کیسے دو نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا گیا، اور اگر آپ فرات پر ہوتی تو آپ اپنے دونوں رخساروں کو پیٹتی اور آپ کی آنکھوں سے نہریں جاری ہوتی آنسوؤں کی۔ یا فاطم، اے بی بی فاطمہ، قومی یبنت الخیر قومی فندبی، آپ بلند ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے۔ اخرى بفخن، کچھ ہیں جو مقام فخ پر، یہاں سے ایک مقام ہے دور، وہاں پر دفن ہے۔ وَأُخْرَى بِطَیبہ، کچھ ہیں جو مدینہ میں دفن ہے۔ وَقَبْرٌ بِبغداد، ایک قبر ہے کہ جو بغداد کاظمین میں ہے۔ کچھ ہے کہ جو کوفہ میں ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام۔ اے بی بی آپ کی اولاد کہاں کہاں جا کے بکھر گئی، کہاں کہاں شہید ہوئی۔ یہ دیبل نے پڑھنا شروع کیا، تو مدینے کا ذکر کیا، پھر کوفہ کا ذکر کیا، بغداد کا ذکر کیا، یہاں آ کر دیبل نے مرثیہ ختم کیا۔ امام رضا نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے میں ایک شعر کا اور اضافہ کروں اس میں؟ اس نے کہا مولا فرمائیے گا۔ امام نے کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، اور اے بی بی فاطمہ جب آپ مدینہ میں رو چکے، بغداد میں رو چکے، تو ایک قبر یہاں طوس اور خراسان میں بھی ہے، یہاں بھی آئیے گا۔ دیبل کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا، امام کی زندگی کا واقعہ ہے نا، اس وقت تو یہاں کوئی قبر نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مولا مجھے یہ تو معلوم ہے کہ مدینہ میں آپ کی جد رسول اللہ دفن ہے، امام حسن دفن ہے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ کوفہ میں آپ کے جد مولا علی دفن ہے، کربلا میں حسین دفن ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ طوس میں کون دفن ہے۔ آپ کے یہاں کیا طوس میں بھی کوئی دفن ہے، خراسان میں؟ آپ امام نے کہا کہ اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، میری قبر بنے گی۔ بس اتنا امام نے فرمایا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے کچھ سیدانی ابھی امام کے ساتھ ہی ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اب اے دیبل شعر کو نہ دہرانا، اس لیے کہ یہ شعر امام رضا کی شہادت کا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ اے مولا بس آپ کے اہل خانہ نے فقط سنا تھا، ان کے لیے بڑا سخت تھا۔ سلام کربلا کی اس بہن زینب پر، تلِ زینب آگے ہم نے زیارت کی، انہوں نے فقط سنا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ شیخ امام حسین کے سینے پر بیٹھ گئے، اور کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری صدیق شہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔